محبت کسی اور سے ہو، نکاح کسی اور سے ہو جائے تو پھر دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ میرا حال بھی ایسے ہی تھا۔ محبت کسی سے تھی، رخصت میں کسی اور کے ہمراہ ہو رہی تھی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ سانس لینے کے باوجود بھی میں بہت زیادہ گھٹن محسوس کر رہی تھی، اور بہت جلد مجھے اس رشتے سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس شادی کو 4 دن سے زیادہ نہیں نبھاؤں گی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میری قسمت میں کیا لکھا تھا۔ میں ثاقب سے محبت کرتی تھی، لیکن ابا نے زبردستی میرا رشتہ چچا کے بیٹے فیروز کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں کسی صورت اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن ابا نے مجھے اس رشتے کے ایسے فوائد بتائے کہ میں خود حیران رہ گئی۔ ابا کہنے لگے، تیرے چاچا چاچی مر چکے ہیں اور پیچھے بہت سی جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں۔ فیروز جاہل گنوار ہے، اسے زیادہ کسی چیز کا علم نہیں۔ تو موقع دیکھ کر اس سے کاغذات پر انگوٹھا لگوانا، پھر میں خود تیری طلاق کروا دوں گا۔ جس سے تو کہے گی میں اس سے تیری شادی کروا دوں گا۔ جب تیرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا تو کوئی بھی تجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گا۔ ابا کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابا اتنی دور کی کوڑی لے کر آئے گا۔ مجھے روپے پیسے اور جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے ابا کی یہ لالچ مجھے فیروز کی طرف متوجہ نہ کر سکی۔ میں ایک اچھی زندگی چاہتی تھی اور ثاقب کا ساتھ چاہتی تھی۔ اس سے زیادہ کی میری اور کوئی خواہش نہیں تھی، اور پھر مجھے یقین تھا کہ ثاقب کبھی بھی ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ تو مجھے لے کے ویسے ہی بہت زیادہ سنجیدہ تھا، اس لیے میں نے فون پر اسے بتا دیا کہ ابا کیا چاہتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ رشتہ لے کے آؤ اور جلدی سے مجھے رخصت کروا کے لے جاؤ۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ابا زبردستی اپنا فیصلہ میرے سر پر نہ ڈال دیں۔ میری بات سن کے ثاقب سوچ میں پڑ گیا۔ کہنے لگا، تمہارے ابا اتنا بھی کچھ غلط نہیں کہہ رہے۔ میری معمولی سی نوکری ہے، گھر کے حالات بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں، جبکہ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے سارے خواب پورے ہو جائیں تو تمہیں فیروز سے شادی کر لینی چاہیے۔ جب تم طلاق لوگی تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ ثاقب کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سب کچھ سن کر وہ غصے میں آ جائے گا، رشتہ بھیجنے کی بات کرے گا اور جھٹ پٹ شادی کا انتظام کرے گا، لیکن وہ تو ابا ہی کی زبان کہہ رہا تھا۔ ثاقب کی باتوں پر میں حیران رہ گئی تھی۔ میری کبھی بڑی خواہشیں نہیں رہی تھیں، نہ میں نے ثاقب سے کسی بنگلے یا گاڑی کی فرمائش کی تھی۔ میں تو اس کے چھوٹے سے گھر میں بھی اس کے ساتھ گزارا کرنے کو تیار تھی، مگر وہ نہ جانے کن خواہشات کی بات کر رہا تھا۔ جبکہ اس کی بات سن کر میں کافی دیر تک کچھ نہ بولی۔ تو ثاقب کہنے لگا کہ ہوش کے ناخن لو، اس دنیا میں جینے کے لیے اور اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے ساتھ تو میرا اتنا بڑا کنبہ ہے اور میری ہی نوکری سے سارا گھر چلتا ہے، بہنوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ میں تمہارے سارے ارمان اور خواہشیں پوری نہیں کر پاؤں گا، اسی لیے جب تم اپنے ساتھ کچھ پیسہ لاؤ گی تو ہماری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ میں بھی جلد سے جلد اپنی بہنوں کی شادیاں کروں گا، پھر صرف میں اور تم گھر میں رہ جائیں گے اور ہم سکون سے ایک ازدواجی زندگی گزاریں گے۔ اگر میں ابھی تم سے شادی کی بات کرتا ہوں تو پھر ساری زندگی میری اپنی بہنوں کی شادیاں کرتے ہوئے ہی گزر جائے گی اور ہماری اپنی کوئی لائف نہیں ہوگی۔ میں بس ثاقب کی بات سنے جا رہی تھی۔ آج سے پہلے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، نہ یہ کہا تھا کہ بہنوں کی شادیوں کی ذمہ داری اس کے اکیلے کے کندھوں پہ ہے، لیکن آج نہ جانے اسے کون کون سی ذمہ داریاں یاد آ رہی تھیں۔ ثاقب نے مجھے خود اس بات کی اجازت دی کہ میں اپنے چچا کے بیٹے سے شادی کر لوں۔ کہنے لگا کہ تم شادی کے بعد فیروز سے کوئی تعلق قائم نہ کرنا، وہ تو گاؤں کا پینڈو لڑکا ہے، تم اسے نیند کی دوا دے کے سلاتی رہنا، اور جب جائیداد اپنے نام کروا لو تو پھر طلاق لے لینا۔ اس طرح تمہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور مجھے بھی تمہاری شادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ثاقب نے سارے حل خود ہی نکال لیے تھے، مگر سچ تو یہ تھا کہ میں کسی طرح بھی فیروز کے نکاح میں نہیں جانا چاہتی تھی۔
کیونکہ میں سچ میں ثاقب سے محبت کرتی تھی۔ لیکن جب ثاقب کو ہی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر میں کیا کہتی۔ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے میں نے ابا کو ہاں کر دی۔ ابا نے فیروز کو رشتے کی بات کرنے کے لیے گھر بلا لیا۔ وہ بالکل پینڈو قسم کا لڑکا تھا، ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتا، بہانے بہانے سے ہمارے گھر آتا، میرے لیے بہت سے تحائف لاتا، لیکن میرا دل کبھی اس کی طرف سے نرم نہیں ہوا۔ مجھے تو اس کے لائے ہوئے تحائف بھی بالکل پسند نہیں آتے تھے، لیکن اسے استعمال کرنا میری مجبوری تھی۔ اس کے پاس گاڑی تھی، مجھے جب بھی کسی دوست کے گھر جانا ہوتا تو ابا صرف اسی کے ساتھ جانے کی اجازت دیتے ہیں، اس لیے میں اس کے ساتھ اپنا رویہ تھوڑا نارمل رکھتی، مگر میں نے کبھی اس سے شادی کا نہیں سوچا تھا۔ فیروز کے اماں ابا گاؤں میں رہتے تھے، ان کی گاؤں میں ہی زمینیں تھیں۔ فیروز شہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد اس کا پڑھائی میں دل نہ لگا تو اس نے یہیں ایک کاروبار شروع کر دیا۔ اس کا کاروبار چل پڑا۔ چچا چچی ہزاروں ایکڑ زمین اس کے نام چھوڑ کے گئے تھے اور وہ خود بھی کاروبار کا مالک بن گیا تھا، اسی لیے اس کی زمینیں گاؤں میں ایسے ہی ملازم کے حوالے تھی اور ابا کی نظر ان زمینوں پر ہی تھی۔ میرے لیے حامی بھرتے ہی ابا نے فیروز کو گھر بلایا، میری اور اس کی شادی کی بات کی تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ تایا جان، میں آپ کے ہر حکم پہ قربان جاؤں، مجھے فضیلہ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دوں، لیکن کیا کرتی، ابا کے آگے مجبور تھی۔ ابا نے شادی کے لیے جلدی کا شور ڈالا تو فیروز بھی راضی ہو گیا۔ گاؤں سے بس چند ایک مہمانوں کو ہی بلانا تھا۔ ابا نے شادی کی تیاری شروع کی تو فیروز نے ₹1,00,000 ابا کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ کہنے لگا آپ اس سے بس فضیلہ کا جوڑا خرید لیں، باقی سب کچھ میں خود خریدوں گا، میں نئے سرے سے اپنا پورا گھر سیٹ کرواؤں گا۔ ابا خوش ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے۔ ابا نے فیروز سے ₹1,00,000 لے لیے۔ ان ₹1,00,000 سے میری شادی کا جوڑا آ گیا۔ میرا جوڑا انتہائی خوبصورت اور حسین تھا، جیسا کہ میں تصور میں دیکھا کرتی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ میں دلہن تو بن رہی تھی مگر ثاقب کے لیے نہیں، فیروز کے لیے، اور اسی بات پر میرا دل دکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ 1-2 دن میں فیروز کو اپنے اشاروں پہ نچا کے اس سے زمینوں کے کاغذات پر انگوٹھا لگوا لوں گی اور پھر طلاق لے کے واپس آ جاؤں گی۔ میں نے ابا سے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کاغذات تیار کروا لیں، میں زیادہ دن فیروز کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ شادی سے 2 دن پہلے فیروز ہمارے گھر آیا۔ ابا سے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ ابا نے بنا کچھ پوچھے اجازت دے دی۔ فیروز کے ساتھ میں اب کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے حیرت سے پوچھا کہ کہاں لے کے جا رہے ہو، لیکن اس نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ مجبوراً مجھے اس کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ پھر وہ مجھے شہر کی سب سے بڑے جیولر کی دکان پہ لے گیا۔ کہنے لگا تم اپنی منہ دکھائی کا تحفہ خود پسند کرو۔ اس نے مجھے کرسی پہ بٹھا دیا اور خود وہ محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر میرا خون کھول رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر قیمتی ہیروں کی انگوٹھی پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ مجھے یہ چاہیے۔ مجھے لگا تھا وہ مجھے نہیں دلا سکے گا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے خوشی خوشی وہ ہیرے کی انگوٹھی مجھے خرید دی۔ میرے فون پہ ثاقب کا فون آ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر فیروز پہ ڈالی جو انگوٹھی کا بل ادا کرنے میں مصروف تھا، اور خود ایک سائیڈ ہو کر ثاقب کو بتانے لگی کہ فیروز مجھے زیورات دلوانے کے لیے نکلا ہے۔ میری بات سن کے ثاقب کہنے لگا کہ پھر تھوڑے بہت پہ بس نہ کرنا، جتنا سمیٹ سکو سمیٹ لینا، یہی سب بعد میں کام آنے والا ہے۔ ثاقب کی بات سن کر میں چونک اٹھی۔ میرے دل میں اتنا لالچ نہیں تھا، اس لیے میں نے بس ایک انگوٹھی لی تھی، اور وہ بھی میں نے غصے میں مہنگی خریدی تھی۔ میرا مقصد فیروز کو لوٹنا نہیں تھا، لیکن ثاقب کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس کے کہنے کے مطابق میں ایک کے بعد ایک کافی ساری چیزوں پر ہاتھ رکھتی چلی گئی اور حیران رہ گئی جب فیروز نے بنا کچھ کہے مجھے ہر چیز دلا دی۔ پھر اس نے مجھے ایک بڑے سے ہوٹل میں کھانا کھلایا اور عزت سے مجھے میرے گھر واپس چھوڑ دیا۔
اس نے نہ میرا ہاتھ پکڑا تھا، نہ کوئی رومانوی جملہ کہا تھا، جبکہ میں جب بھی ثاقب سے ملتی تھی تو وہ بے ساختہ میرا ہاتھ پکڑتا تھا، میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا، مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا۔ لیکن فیروز نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، اس لیے مجھے سکون ہو گیا، ورنہ میں یہ سوچ کے بے قرار تھی کہ اگر فیروز میرا ہاتھ پکڑ کر میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو میں کیا کرتی۔ تمام زیورات کے ساتھ فیروز نے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا۔ پھر شادی والا دن آ گیا، وہ دلہا بن کر ہمارے گھر آیا تو اسے دیکھ کے میرا جی متلانے لگا۔ وہ بالکل خالصتاً گاؤں والوں کے انداز میں دلہا بنا تھا، وہی نوٹوں کا ہار گلے میں پہنا ہوا تھا، بڑا بڑا سرما آنکھوں سے باہر اور سرخ رنگ کی پگڑ لگائی ہوئی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ گورا چٹا تھا، اس لیے نہ سرما اس کی آنکھوں میں برا لگ رہا تھا نہ سرخ پگڑ، لیکن جب دل راضی نہ ہو تو ہر بات ہی بری لگتی ہے۔ مجھے بھی وہ بالکل پینڈو اور گنوار محسوس ہو رہا تھا۔ میری دوستوں نے جب اسے دیکھا تو خوب مذاق اڑایا، کہنے لگیں کہاں ثاقب، کہاں فیروز، تم نے بھی ثاقب کو چھوڑ کے کس کو چن لیا؟ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی دوستوں کو بتا دیا کہ میں یہ شادی ثاقب کی مرضی سے کر رہی ہوں، اور بس یہ شادی 2-4 دن پہ ہی ٹکی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ میں فیروز سے جائیداد نام کروا لوں، پھر ثاقب سے ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر میری ساری دوستیں حیران رہ گئیں، میری عقل کو داد دے رہی تھیں، کہنے لگیں تم نے تو اس گاؤں والے کو صحیح ٹھکانے لگایا، یہ بیچارہ تو اپنی کم عقلی میں مارا جائے گا۔ یہ کہہ کے وہ سب زور سے ہنس دیں اور میں بھی ہنس پڑی۔ واقعی فیروز کو ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس شادی کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح ہوا، پھر سادگی سے رخصتی ہو گئی۔ میں نے نیند کی کچھ گولیاں اپنے پرس میں ڈال لی تھیں، سوچا تھا کہ موقع دیکھ کے میں فیروز کو یہ نیند کی گولیاں کھلا دوں گی، اس کے بعد میرے لیے اس شادی کو نبھانا آسان ہو جائے گا۔ میں رخصت ہو کر اس کے گھر پہنچی تو حیران رہ گئی۔ میں کافی عرصے بعد اس جگہ آئی تھی۔ دراصل فیروز اکیلا رہتا تھا، اس لیے کبھی میرا یہاں آنا نہیں ہوا تھا۔ گھر کیا تھا، عالی شان محل تھا جس کی ہر دیوار پر میری بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی، ہر جگہ بس میں نظر آ رہی تھی۔ پھر فیروز کی ایک ملازمہ نے مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف کمرے کو دیکھا، جہاں ہر چیز میری پسند کی تھی۔ فیروز نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھا تھا، اسے میری پسند اور ناپسند کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا، اور اس نے پورا کمرہ اس انداز میں ڈیکوریٹ کروایا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں خوابوں کی دنیا میں ہوں۔ اگر میرا شہزادہ فیروز کے بجائے ثاقب ہوتا تو میں اس خوشی کو ٹھیک طرح سے محسوس کر پاتی۔ ابھی تو یہ سب کچھ میرے لیے عارضی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جب فیروز کمرے میں آیا تو مسکرا کر اس نے مجھے رونمائی کا تحفہ دیا، کہنے لگا یہ بنگلہ میں نے تمہارے نام کر دیا ہے، یوں سمجھو کہ یہ تمہارا حق مہر ہے۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑی، جو بات میں نے سوچی تھی وہ اس نے پوری بھی کر دی۔ پتہ نہیں کیسے وہ ہمیشہ میرے دل کی بات سے واقف ہو جایا کرتا تھا، میرے کہنے سے پہلے ہی اسے پتہ چل جاتا تھا کہ میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ابھی بھی شاید اس نے میری سوچوں کو پڑھ لیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا، کہنے لگا کہ وہ اس شادی پر بہت خوش ہے۔ اس کے ماں باپ کے جانے کے بعد پہلی دفعہ اس کی زندگی میں کوئی خوشی آئی ہے۔ وہ بہت کچھ کہہ رہا تھا اور میں بس بے دلی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے تھکن کا اظہار کیا تو کہنے لگا کہ تم کپڑے تبدیل کر لو، میں ملازمہ سے دودھ منگواتا ہوں۔ پھر یہ سن کر مجھے سکون ہو گیا۔ میں نے سوچا میں دودھ کے گلاس میں نیند کی دوا ملا دوں گی۔ میں اٹھ کے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو کمرے میں دودھ کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ فیروز بھی فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ یہی موقع ٹھیک تھا۔ میں نے جلدی سے نیند کی دوا نکال کے دودھ میں ملا دی اور انتظار کرنے لگی کہ کب فیروز یہ دودھ پیے اور سو جائے۔ میرے لیے تو اس رات کا ایک ایک لمحہ بہت بھاری تھا۔ کچھ دیر بعد فیروز فریش ہو کے آیا تو اس نے دودھ کا گلاس اٹھا کے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ گھونٹ گھونٹ دودھ پی رہا تھا
اور میرے اندر سکون اتر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بس تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں ہوگا، لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد فیروز نیند کی وادی میں جانے کے بجائے پوری طرح بہک گیا، اور اس نے وہ حرکتیں شروع کیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بالکل بے اختیار ہو چکا تھا۔ میرے پاس بھی ایسا کوئی جواز نہیں تھا کہ میں اسے خود سے دور کر پاتی۔ نہ جانے دودھ میں ایسا کیا تھا کہ اسے اپنا ہوش بھی نہیں رہا۔ میں اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ناکام رہی، اور پھر اس نے مجھ سے زبردستی اپنا ہر حق وصول کیا۔ میری آنکھوں سے بس آنسو بہتے ہی رہے۔ مجھے ثاقب نے سختی سے تاکید کی تھی کہ مجھے فیروز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں فیروز کو نیند کی دوائیں دے کے سلاتی رہوں جب تک میرا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ میں ہر حال میں اس سے دور رہوں، لیکن پہلی ہی رات فیروز نے مجھے استعمال کیا تھا۔ میں نے دودھ میں نیند کی دوا ملائی تھی، مگر نہ جانے کیوں نیند آنے کے بجائے کچھ الٹا ہی ہوا تھا۔ یہ نیند کی دوا مجھے ثاقب نہیں دی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں دوا نے اپنا اثر نہیں کیا۔ مجھے پوری طرح استعمال کرنے کے بعد فیروز گہری نیند سو گیا۔ پھر اگلی صبح وہ اٹھا تو میں بستر پر ایک کونے سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ حیرت سے مجھ سے پوچھنے لگا، کیا ہوا فضیلہ؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس کی بات سن کے میرا غصہ آسمان کو پہنچ گیا۔ میں نے کہا، تم نے مجھے کس بے دردی سے استعمال کیا ہے؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ فیروز نے انکار میں سر ہلایا، کہنے لگا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑی۔ اسے شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر گزرا ہے۔ میں نے غصے سے کہا کہ تم نے جانوروں کی طرح میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ میری بات سن کے وہ دھیرے سے مسکرایا، کہنے لگا، تم میری بیوی ہو، میں نے صرف اپنا حق وصول کیا ہے اور کچھ نہیں۔ اور اب تم ایک چھوٹا سا کام کرو، اپنے اس عاشق کو فون لگاؤ اور اسے بتاؤ کہ میں تمہیں استعمال کر چکا ہوں۔ کیا اب بھی وہ تمہیں قبول کرے گا، یا پھر اس کی محبت بس یہیں تک ہی تھی؟ فیروز کی بات سن کر میں پوری طرح اچھل پڑی۔ فیروز اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے۔ میں نے تمہاری اور تمہاری دوستوں کی ساری باتیں سن لی تھی، اور میں اس سے پہلے سے بھی واقف تھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور موجود ہے۔ اور پھر جب میں نے پتہ کروایا تو مجھے ثاقب کے بارے میں پتہ چلا۔ میں نے اس کی معلومات نکلوائیں تاکہ خود تمہیں کسی اچھے اور محفوظ ہاتھوں میں سونپ دوں۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ ثاقب بہت خراب انسان ہے، وہ بہت زیادہ لالچی ہے، خود غرض ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں زبردستی تمہیں حاصل کر لوں گا، اور پھر ثاقب خود ہی تم سے دور ہو جائے گا۔ اب اگر تم اسے یہ بتاؤ گی کہ میں تمہیں حاصل کر چکا ہوں، تو وہ کبھی تم سے شادی کی بات نہیں کرے گا۔ فیروز کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو شخص اپنی محبت کو پیسے کی خاطر کسی دوسرے کے نکاح میں دے دے، کیا وہ شخص قابل بھروسہ ہو سکتا ہے؟ اگر آج ثاقب تمہیں میرے نکاح میں میرے حوالے کر سکتا ہے، تو کل کو تم سے شادی کے بعد وہ پیسے کے لیے تمہیں کسی اور کے حوالے بھی کر سکتا ہے۔ کیا تم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ وہ پیسے کی خاطر کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ فیروز کی بات سن کے مجھے غصہ آ گیا۔ میں بستر سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ تم ثاقب کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہو، وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میری بات سن کے فیروز کہنے لگا، ٹھیک ہے، اسے فون ملا کر اسپیکر پہ ڈالو اور اسے کہو کہ میں تمہیں حاصل کر چکا ہوں اور تمہیں ایسے ہی طلاق دے رہا ہوں۔ نہ ہی تمہارے پاس کوئی پیسہ ہے، نہ ہی تم میری جائیداد اپنے نام کروا سکی ہو۔ پھر دیکھنا وہ کیا کہتا ہے۔ فیروز کی بات سن کر میرے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ کہیں نہ کہیں مجھے بھی یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ثاقب کی نیت فیروز کی دولت پر تھی، اور اس کے لیے اس نے مجھے اس شادی پر مجبور کیا تھا۔ لیکن پھر بھی میں ثاقب کی محبت پر بھروسہ رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے ثاقب کو فون ملایا اور ہر وہ بات کہہ دی جو فیروز نے کہی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ یہ سب سن کے مجھے قبول کرنے کو تیار ہو جائے گا،
لیکن ساری بات سننے کے بعد ثاقب نے جو بات کہی وہ بات سن کر میری جان نکل گئی۔ کہنے لگا تم جیسی لڑکی سے میں شادی نہیں کر سکتا جو کسی اور کے ساتھ رات گزار چکی ہو، اور پھر تم تو خالی ہاتھ میری زندگی میں آنے کی بات کر رہی ہو۔ اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ ہوتا تو شاید میں تمہیں پھر بھی قبول کر لیتا، لیکن میں ایک کنگال لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا تو پہلے بھی تم سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو تم نے مجھے فیروز کی دولت کا بتایا تو میں راضی ہو گیا، اور جب وہ دولت نہیں ہے تو میں تمہیں کیوں قبول کروں؟ آج سے میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ثاقب نے فون کاٹ دیا اور میرے دل کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ فیروز اٹھ کر میرے پاس آیا، مجھے گلے سے لگایا، کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری نظروں میں جاہل گنوار ہوں، تم مجھے پینڈو سمجھتی ہو، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ میں دل سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں ثاقب جیسا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن میرا دل ضرور صاف اور شفاف ہے، جس میں صرف تمہاری محبت بستی ہے۔ اگر تم چاہو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، ساری جائیداد بھی تمہارے نام کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا مجھ سے زیادہ تم سے کبھی کوئی اور محبت کر نہیں پائے گا۔ میں فیروز کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ میرا شوہر تھا، میرا محرم تھا۔ میری سچائی جاننے کے بعد بھی اس نے مجھے چھوڑا نہیں تھا، بلکہ مجھے سچائی کا آئینہ دکھایا تھا، مجھے ثاقب کی حقیقت دکھا کر مجھ پر احسان کیا تھا۔ میں نے فیروز سے کہا کہ میں باقی کی زندگی اسی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کھل اٹھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جانتا تھا کہ میں نے اسے سلانے کے لیے دودھ میں نیند کی دوا ملائی ہے، اسی لیے جب میں فریش ہونے کے لیے گئی تو اس نے دوائیں بدل دی، نیند کی دوائی ہٹا کر طاقت کی دوائی میرے بیگ میں ڈال دی تھی۔ فیروز کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ میری ساری سچائی جاننے کے بعد بھی فیروز نے مجھے نہ کوئی طعنہ دیا، نہ ہی کوئی ایسی بات کی کہ جس سے میں کبھی اس سے نظر نہ ملا پاتی۔ اس نے تو بس مجھ سے بے انتہا محبت کی تھی، اور اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ جو سچی محبت کرتا ہے وہ محبوب کی ہر غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ آنے والے کچھ دنوں میں اس نے اس طرح سے مجھ پر اپنی محبت نچھاور کی کہ میں خود حیران رہ گئی۔ وہ صرف مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے میری عزت کی تھی، میری قدر کی تھی، اور ہر عورت یہی تو چاہتی ہے۔ میں نے اپنے ابا کو بھی صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ میں فیروز کے ساتھ خوش ہوں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ابا نے میری اور فیروز کی شادی اس لیے کروائی تھی کیونکہ انہیں کاروبار میں کافی نقصان ہو رہا تھا، اور وہ فیروز کی زمینیں حاصل کر کے اس نقصان کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ جب یہ بات میں نے فیروز کو بتائی تو فیروز نے خود ہی میرے ابا کی بہت مدد کی، ابا کا کاروبار پھر سے کھڑا کر دیا۔ ابا بھی بہت شرمندہ تھے، انہوں نے اپنے بھتیجے کو استعمال کرنا چاہا تھا، لیکن فیروز بہت بڑے ظرف کا مالک تھا، اس نے بنا کچھ کہے سب کو معاف کر دیا، اور سبھی زندگی میں آگے بڑھ گئے۔ کبھی کبھی پلٹ کر دیکھتی ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ثاقب جیسے شخص کو اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ اگر میں اس سے شادی کر بھی لیتی تو شاید فیروز کی دولت مجھ سے حاصل کرنے کے بعد وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ میں سب بہنوں بیٹیوں سے یہی کہوں گی کہ ہر انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے محبت کی جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے۔ اپنی زندگی میں شامل ہونے والے ہر شخص کو سوچ سمجھ کر اس پر بھروسہ کیجیے گا، ورنہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی وہ ٹھیس پہنچ سکتی ہے جو ٹھیس ثاقب کے ذریعے مجھے پہنچی۔